اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری علیہ رحمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر، جہاں آپ کو زیارت ہوئی ہوگی، جن کو نہیں اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، اس کی مسجد قبلتین کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نماز ادا فرما رہے تھے۔ روایات میں ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، لیکن امام بخاری کے نزدیک اور باقیوں کے نزدیک بھی عصر کی نماز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اکتفا کیا گیا۔ عصر کی نماز کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا فرما لی تھیں اور باقی 2 رہتی تھیں، اور جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بات ہے ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے بات کریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہی خلاصہ دوسرے پارے کا ہے، آپ کے سامنے آج رکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کیا بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس قبلے کا کیا بنا جس کے اوپر وہ پہلے تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ مشرق بھی میرے رب کا ہے، مغرب بھی میرے رب کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حتیم کے اندر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنا ہے وہ ثابت ہے۔ حتیم کا رخ ادھر نہیں ہے، بہرحال عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اسی سیدھ میں آگے خانہ کعبہ ہے اور اسی سیدھ میں آگے پھر بیت المقدس بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دوسری امتوں کے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، ہم نے آپ کو ایک افضل امت بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم دوسری امتوں کے اوپر بھی گواہی دو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اس کے بارے میں بھی روایات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بارے کے اندر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ حشر والے دن پوچھیں گے کہ آپ نے جو پیغام ہے وہ اپنی قوم تک پہنچا دیا، تو وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کی امت سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمیں کسی نے ڈرایا۔ تو پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا گواہی ہے، تو وہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے وہ میرے گواہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں ایسی امت پیدا فرمایا ہے کہ تم باقی امتوں کے اوپر بھی گواہی دو گے۔ قرآن کے اندر ہم نے جو سارے واقعات لکھ رکھے ہیں وہاں پہ سارے انبیاء کی گواہی آ گئی ہے کہ تمام انبیاء نے جو پیغام ہے اللہ کا وہ پہنچایا تھا۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا تھا کہ لوگوں میں سے پتہ چل جائے کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، اللہ فرماتا ہے یہ قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ تھا نا، ایک قبلہ سے دوسری طرف، یہ بڑا مشکل تھا، لیکن کن کے لیے مشکل نہیں تھا؟ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو ایسے ضائع نہیں کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پریشان تھے کہ ہمارے وہ والے مسلمان بھائی جو اس قبلہ کی تبدیلی سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ان کی نمازوں کا پھر کیا بنے گا، اور ہماری جو پہلی نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ ان کے قبیلے والے پریشان تھے کہ وہ کعبہ کی تبدیلی سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، تو ان کے بعد ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رؤوف ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ کے نکلے یا ویسے وہاں سے گزر رہے تھے تو آگے ایک اور مسجد میں گئے، بنو سلمہ کی مسجد، آگے ایک اور مسجد میں گئے تو وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو وہیں بتایا کہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ قبلہ کی طرف، خانہ خدا کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان صحابہ کرام نے وہیں سے جیسے سنا تو نماز کی حالت میں ہی 180 ڈگری جو ہے وہ امام دوسری سائڈ پہ آ گیا اور مقتدی گھوم کے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ اس کو بھی امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔
تو یہ جو خانہ کعبہ کی تبدیلی ہے، اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کیفیت کو اللہ بیان فرماتے ہیں، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کا بار بار رخ انور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے آپ جب دیکھتے تھے تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے آپ کتنی محبت کے ساتھ، فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، اے محبوب پھر ہم آپ کو اسی قبلہ کی اجازت فرما دیں گے جس کے اوپر آپ راضی ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا رخ انور جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں، وہی سما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، پھر آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنا رخ انور جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف موڑ کے وہاں نماز ادا فرمایا کرتے ہیں، ادا فرمایا کیجیے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ لوگ جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے نا، وہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے جانتے؟ فرمایا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے پہچانتا ہوں۔ ہماری کتاب کے اندر ساری ان کی روایات موجود تھیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، ہاں ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو چھپاتا ہے، وہم یعلمون جانتے بھی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا اس کے اندر شک میں مبتلا نہ ہونا۔ آگے فرمایا جائے گا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ جہاں بھی نکلا کریں اب اپنا رخ انور جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہی بات پھر تحویل قبلہ کی آگے چل رہی ہے، آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرنا میرے سے ڈرنا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید کہ تم سیدھے راستے کو پالو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، میری آیات بینات پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، ویزکیکم، آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں علم اور حکمت کے موتی عطا فرماتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم میں تمہارا ذکر کیا کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور انکار کرنے والوں میں سے کفار میں نہ ہو جاؤ۔ شکر جو ہے کہا جاتا ہے بہت بڑی نعمت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، بڑا مشہور رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگا کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ من الخوف والجوع، تمہیں خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، ونقص من الاموال، تمہیں مال میں گھاٹا پڑے گا اس سے آزمائیں گے، والانفس والثمرات، اور اس کے ساتھ تمہیں پھلوں سے اللہ فرماتا ہے آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے ساتھ آزمائیں گے، وبشر الصابرین، لیکن ان ساری آزمائشوں میں سے جو صبر کرنے والا ہوگا اس کو بشارت دے دیجئے، الذین اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہی پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتا ہے آزمائش میں پھر جو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے نا، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری صلوات ہے، ہماری رحمتیں اس کے لیے، من ربہم ورحمہ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے چل کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی حج بیت اللہ کا ارادہ کرے، جو کوئی حج کرنا چاہے، جو کوئی حج کرے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی چیز امر مانے نہیں ہے اس کو کہ وہ ان کا طواف نہ کرے،
کرے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو کوئی بھی فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوشی کے ساتھ نیکی کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ خوب اس کی قدر کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے ایک دفعہ اماں سے پوچھا ام المومنین سے کہ ام المومنین یہ جو قرآن نے فرمایا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بما، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر اس کا مطلب طواف کرے، تو انہوں نے کہا تو یہ تو پھر آپشن آ گئی کہ طواف کریں یا نہ کریں، تو اماں نے فرمایا نہیں بھانجے اس طرح سے نہیں، اگر اس طرح سے ہوتا تو اللہ فرماتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ انصار جب مدینے سے اماں فرماتی ہیں آیا کرتے تھے نا، تو مشلل کے اوپر ایک بت ہوا کرتا تھا، وہ اس بت کا نام بھی انہوں نے ساتھ ہی لکھا ہے، مشلل والا جو بت تھا اس کا نام تھا منات۔ فرمایا منات کے اوپر سے جب وہ گزرتے تھے نا وہاں سے، تو وہ وہیں لبیک کہہ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے پھر جب ہم مشلل کے پاس منات کے پاس کہہ کے آئیں لبیک، تو اب ہمیں صفا مروہ کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم نہ کریں۔ تو فرمایا بیٹا یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی، بلکہ حج اور عمرے کا یہ لازمی رکن ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو آیات بینات ہم نے نازل فرمائی ہیں، جو ہدایت نازل فرمائی ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ساتھ ہی فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں وہ لوگ جو اس بات سے توبہ کر لیں اور صلح کر لیں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ پھر جو ہے وانا التواب، اللہ فرماتا ہے پھر میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کے اوپر ہی ان کو موت آ گئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کافروں کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 163 میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے نا وہ لائق حمد و ثنا اور لائق عبادت جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، اللہ نے مبالغہ کے صیغے بسم اللہ والے یہاں پہ بھی ارشاد فرمائے۔ پھر انسان کو سمجھانے کے حساب سے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے تخلیق کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی کے جو سمندر کے اندر چلتی ہے، بما ینفع الناس، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور اس آسمان سے اترنے والے پانی میں، ماء فاحیا بالارض بعد موتها، جس اترنے کے بعد پھر زمین مردہ حالت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے جو زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلائے ہوئے ہیں ان کے اندر، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بین السماء والارض، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے بچھایا ہوا ہے، معلق کیا ہوا ہے، وہ سخر کیا ہوا ہے، لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے ان کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان کے چلنے پھرنے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، بادلوں کے آنے جانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، اللہ فرماتا ہے ان کے اندر ایمان عقل والوں کے لیے نشانیاں، کہ دیکھو تو صحیح یار یہ ویسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی کائنات کا نظام جو ہے چل رہا ہے، پیچھے کوئی چلانے والا نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بعض لوگوں کے ساتھ ایسی محبت کرتی ہیں جو اللہ سے ہٹ کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ایسا شریک ٹھہراتے ہیں، اندادا يحبونهم كحب اللہ، اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ محبت کا سب سے زیادہ حقدار تو اللہ رب الکریم کی ذات ہے، ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ یہ فرمانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے میرے بندو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے آپ کے لیے حلال اور پاکیزہ پیدا فرمائی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ امام قتادہ فرماتے ہیں یہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شیطان کی اتباع میں آتی ہے، شیطان کے پیچھے چلنے کے مترادف ہے، کہ جو کام آپ کو اللہ نے بتایا تھا آپ نے وہ نہیں کیا، اور جو شیطان ہے اس کی پیروی آپ کریں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے
کہ تم برائیوں میں پڑھو، تم فحاشی میں پڑھو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تمہیں ان کاموں کے اندر وہ لگائے رکھتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 172 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا۔ اب دیکھیں یہاں پہ انسانوں کے ساتھ خطاب تھا، یہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کھاؤ پیو جو کہ ہم نے تمہیں عطا فرما کے رکھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس رب کا شکر ادا کرو، اللہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر مردار جو ہے وہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تمہارے اوپر مردار جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، والدم اور خون حرام کر دیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کر، وما احل به لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لے کے اس کو اس کے نام کے اوپر اس کو ذبح کیا جائے، اس کا نام فمن اضطر، بعض مفسرین نے کرام لکھا ہے کہ جب آپ ذبح کر رہے ہیں اگر اس وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں بہت کم قیمت لیتے ہیں، یہ یہود جو تھے ان کے بارے میں آئی تھی اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ آج بھی قرآن حکیم میں سے اگر کوئی بندہ کو بات چھپاتا ہے تو اس کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ آگے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، روز آخرت کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پہ ایمان لے کے آؤ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پہ ایمان لے کے آؤ، کتابوں پہ ایمان لے کے آؤ، نبیوں پہ ایمان لے کے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، اور ساتھ ہی فرمایا اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، ذوی القربى والیتامى، یتیموں پہ کرو، والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرو، والسائلین فی الرقاب، سوال کرنے والوں کے اوپر خرچ کرو، وہ فی الرقاب، اور گردنوں کو غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنے مال کو لگاؤ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ۔ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب اپنا عہد کرو تو اس کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ساری کریکٹرسٹکس بیان کر کے جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، روزوں کا ذکر آیا اسی دوسرے پارے کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، روزوں سے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے بارے میں کہ تمہارے اوپر قصاص جو ہے، آیت قصاص اس کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تمہارے اوپر جو قصاص ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے قتل کے زمرے میں، کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس میں سے معاف کر دے، واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم، یا وہ جو ہے احسان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ دیت لے کے احسان کر دے، ذلک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کی گئی ہے، ورحمہ، اور اس کی طرف سے ایک رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم ولکم فی القصاص، پھر اللہ نے ساتھ فرمایا کہ یہ میں نے کیوں آپ کے لیے یہ چیز لازم کی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے یہ قصاص جو ہے، یہ جو بدلہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اگر تم بدلہ لیتے رہو گے کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو قتل کرے گا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے تاکہ تم ڈرو، اس بات سے قتل و غارت نہ کرو، ڈر جاؤ۔
कुतिबा अलैकुम इज़ा हादरा अहदकुम मौत इन तरक खैरन लवसियत लिलवालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अल मुत्तक़ीन। तुम पर लाजिम कर दिया गया है कि तुम में से जब भी, अल्लाह फरमाता है, किसी का मौत का वक्त आ जाए तो उसको चाहिए कि वो वालिदैन के लिए, अक़रबीन के लिए बड़े अच्छे तरीके के साथ, मारूफ के साथ उनके हक़ में वसीयत लिख दे। फिर फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, रोज़ों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मशहूर आयत करीमा आप सुनते रहते हैं। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुम्हारे से पहले लोगों के ऊपर जो है अल्लाह फरमाता है फ़र्ज़ किए गए थे। अय्यामम मादूदात, फरमाया ये गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो तुम में से जो कोई मरीज़ हो या वो सफ़र में हो तो उसको चाहिए कि वो दूसरे दिनों के अंदर इस गिनती को पूरा कर रहे। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, फरमाया फिर जो कोई रोज़े ना रख सके उसका फ़िदिया है कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाए। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और चाहिए, अल्लाह फरमाता है व अन तसूमू खैर, अगर तुम्हें पता हो ना तो रोज़ा फरमाया तुम्हारे लिए रखना ये ज़्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इस बात का पता हो, यानी रोज़ा फिर भी इंसान को जो है अल्लाह फरमाता है कि मुझे ज़्यादा पसंद है, तुम लोगों को रखना चाहिए। आगे फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाज़िल किया। फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, अल्लाह फरमाता है लोगों के लिए हिदायत है। वल फ़ुरक़ान, अल्लाह फरमाता है हमने फ़ुरक़ान नाज़िल फरमाया। फ़मन शहिदा मिनकुम शहर फ़लयसुम, तो जो कोई भी तुम में से इस महीने को पाए उसको चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। फ़मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन, तो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, उसको चाहिए कि बाद में इस मुद्दत को पूरा कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह चाहता है कि तुम शुक्रगुजार बनो। आगे फरमाया वइज़ा सअलका इबादी, ने बड़ी मशहूर आयत करीमा है 186, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो फरमा दीजिए, इबादी अन्नी, मेरे बारे में जब सवाल करें, फ़इन्नी करीब, तो आप फरमा दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब भी कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, जब भी वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। अल्लाह फ़लयस्तजीबू ली, तो उसे भी चाहिए कि वो मेरे हुक्मों को माने। वलयुमिनू बी, और मेरे ऊपर ईमान लेके आए। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुन, अल्लाह ने औरतों के पास रमज़ान मुबारक में जाने को हलाल कर दिया और साथ ही फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। ये फिर डिटेल के साथ अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाने के बाद फरमाया वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का जो माल है वो नाहक तरीके से ना खाओ। आगे फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आपसे चांद के घटने और बढ़ने का पूछते हैं। सहाबा किराम ने आके सवाल किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे, कहा जाता है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाँद घटता और बढ़ता क्यों रहता है? अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, अल्लाह फरमाता है कि ये इसलिए घटता बढ़ता रहता है ताकि तुम लोग हज के औकात मालूम कर लो। यानी कुरान का भी जिक्र इसी महीने के अंदर, इसी पारे के अंदर, हज का भी जिक्र इसी के अंदर। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, अब हज का जब एहराम लोग बांध लिया करते थे तो वो फिर घर के सीधे दरवाजे से नहीं आते थे बल्कि घर के बैक वाले दरवाजे से आते थे। तो अल्लाह ने फरमाया वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों की बैक साइड से आके एंटर हो, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, बल्कि नेकी तो ये है कि तकवा है, परहेज़गारी है। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, तुम अपने घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो, जिहाद करो जो तुमसे लड़ते हैं। वला तातदू, और ज़्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, जहाँ कहीं उनको पाओ उनको मारो और उनको वअख़रिजूहुम हैसु, उनको इस तरह से निकाल दो जैसे उन्होंने तुम्हें वहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा से निकाला था। वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना जो है अल्लाह फरमाता है ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। यहाँ पे अपने मुसलमानों को क़िताल की, जिहाद की तरगीब देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अश्शारुल हराम बिश्शारिल हराम वल हुर्मातु क़िसास, तुम पर माह हराम की पाबंदी उनकी तरफ से माह हराम की पाबंदी के बदले में है। फ़मन रदा अलैकुम फ़अदू अलैहि मिस्ल मा अद्दा वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लो कि अल्लाह तकवा करने वालों के साथ है। वानफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह फरमाता है वानफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। रमज़ान है ना जी, रमज़ान चल रहा है तो अल्लाह ने देखे साथ तरगीब के वानफ़िक़ू फ़ी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका,
اللہ فرماتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ باندھ کے نہ رکھو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حج اور عمرے کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یہ لوگوں کو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، تو جس کے اوپر حج فرض ہو اور حج کرنا چاہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل، فلا رفث تو اس کو چاہیے شہوت کی کوئی بات نہ کرے، ولا فسوق اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ ہی حج کے اندر کوئی لڑائی کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تقوی جو ہے وہ سب سے اچھا زاد راہ ہے، وتزودوا، اللہ فرماتا ہے جب حج کے لیے نکلو تو اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلو، اور سب سے اچھا زاد راہ فرمایا تقوی ہے۔ لوگ جو ہے نا یعنی حج کے دنوں میں لوگوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا کہ جو ہے حج کے اندر ہم وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کاروبار، تو یہ قرآن نے بڑی واضح آیات دی ہیں کہ آپ حج کے اندر اگر کاروبار کے حساب سے بھی ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی کیوں کہ عرب کا اس وقت رواج تھا، سوق اکاز لگتا تھا، سوق ذی المجنہ لگتا تھا، سوق ذی المقال، وہ میلے لگتے تھے حج کے دنوں میں، تو کاروبار بھی ساتھ ہی ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہیں تو آپ حج کے دنوں میں کاروبار سے ممانعت نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں بھی اپنے رب کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا جب عرفات سے واپس لوٹو، اب اسی میں آپ سے دعا بھی لے لیتا ہوں، دعا ہے آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ انہی حج کی آیات بینات کے صدقے اس سال بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو نا، عرفات سے جب حاجی آتے ہیں تو مشعر الحرام میں آ کے رکتے ہیں، مزدلفہ میں آ کے رکتے ہیں، مشعر الحرام کے پاس، مشعر الحرام کے پاس، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا مشعر الحرام کے پاس آ کے پھر وہاں تم اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہوا اور تم ایمان لے کے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، پھر جہاں سے باقی لوگ لوٹے نا تم بھی وہاں سے لوٹنا۔ یہ عرب جو تھے نا قریشی، خاص طور پہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو یہ راستے سے نا جہاں کیونکہ جو عرفات ہے یہ حرم کی حد کے باہر ہے، تو یہ حرم کی حد کے باہر نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے ہم حرمی ہیں، ہم تو حرم والے ہیں لہذا ہم حرم کی حد سے باہر عرفات نہیں جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا جہاں سے باقی لوگ آ رہے ہیں نا آپ بھی وہیں سے فیضا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ فرماتا ہے جب تم مناسک حج ادا کر لو نا تو پھر جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے نا، یہ عرب کی روایت تھی کہ واپس آ کے مینا میں اپنے باپ دادا کے بڑے فخر کے ساتھ میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادے نے یہ کیا، یہ اس طرح بیان کیا کرتے، تو اللہ فرماتا ہے جیسے ان کا ذکر کیا کرتے تھے نا اس سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارا جو کچھ حصہ ہے نا وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، کچھ یہ بھی کہتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یا اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھا رزق عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی اچھا رزق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 201 کے اندر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے یہ جو چند دن ہیں نا رمضان المبارک کے اور حج کے، ان کے اندر اللہ کو یاد کیا کرو۔ آگے فرماؤ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو من الناس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ، جس نے اپنی جان کو جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ ہوا کیا کہ حضرت شعیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب مکہ المکرمہ سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے تو ان کو کفار مکہ نے پکڑ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے، معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا تھا جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے وہ آپ نے کہیں چھپایا ہوا ہے، اگر آپ ہمیں اس کا بتا دیں تو ہم آپ کو یہاں سے جانے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات پکی ہوگی، نہ بات کرو، تو انہوں نے مال کا پتہ بتا دیا۔ تو جب حضرت صہیب رومی پہنچے نا مدینہ المنورہ تو وہاں سے حضرت صدیق اکبر نے باہر نکل کے استقبال کیا، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے تجارت کی ہے نا یہ آپ کو مبارک ہو، اللہ کو یہ تجارت بڑی پسند آئی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی کہ مال دے دیا اور اپنی جان اور ایمان بچا کے جو ہے مدینہ طیبہ آ گئے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر پھر آگے فرمایا
2:10 में हाल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम वल मलाइका वक़ुदियल अम्र, क्या अब वो इस इंतज़ार में है कि अल्लाह बादलों के साए में से निकल के उनके सामने आ जाए और फिर वो आके जो है वो अल्लाह को पहचानेंगे। आगे आयत नंबर 212 में फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाता है काफिरों के लिए हमने दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुज़य्यन करके रखी है। वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, लोग पहले एक ही उम्मत थे, फिर उसके बाद वो अलग-अलग। कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वक्फ़ा है, इसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इनके दरमियान 10 सदियाँ थी, 1000 साल था। और उन 10 सदियों के अंदर लोग जो है वो आहिस्ता 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 जो हैं वो अपनी, यानी पहले जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी तो वो सारे मुवहिद थे, फिर बाद में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहिर फितरत की और बाकी जो चीज़ें उनकी परस्तिश शुरू कर दी। तो अल्लाह ने उस तरफ इशारा किया कि पहले लोग एक ही उम्मत वाहिदा थे, फिर बाद में ये लोग अलग-अलग हो गए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, फिर क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता है आगे भी चल के ना एक जगह सूरह अनकबूत के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, लोगों ने ये सोच लिया है कि वो सिर्फ ईमान लाएंगे और कहेंगे कि हम ईमान लेके आएंगे और उनको आजमाया नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ पे भी फरमाया है कि अल्लाह उनको आजमाएगा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हें उन लोगों की मानद मुश्किलें पेश नहीं आई जो तुमसे पहले लोग थे कि उनको अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से हज़रत खब्बाब इब्न अर्त ने रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग तो अभी तुम्हारे ऊपर जो अजाब है पहली उम्मतों के ऊपर इस तरह के भी अजाब आए कि उनको ऊपर से आरा रख के चीर दिया गया, बल्कि लोहे की चीज़ें थी, लोहे की कंघियों के साथ उनका मांस जो है वो उतार लिया गया। तो उनमें से लोग ये कि वल्लज़ीना आमनू मता नसरुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया उस वक्त पहली उम्मतों ने कि अल्लाह की मदद फिर कब आएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ए मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील, आप फरमा दीजिए कि तुम अपने माल से जो भी खर्च करो अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो भी भलाई करोगे अल्लाह उसको जान लेगा। आगे फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम्हारे ऊपर जिहाद जो है वो फ़र्ज़ किया गया है, चाहे तुम्हें जितना भी बुरा क्यों ना लगे। वासान तकरो शैअन खैर लकुम, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे हालांकि वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। वासान तुहिब्बू शैअन व शर लकुम, और हो सकता है तुम एक चीज़ को अच्छा समझो और वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीही कुल क़ितालुन फ़ीही, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आपसे शहर हराम के अंदर, हराम महीनों के अंदर जंग करना, जिहाद करने का पूछते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, आप फरमा दीजिए कि इनके अंदर जंग करना बड़ा गुनाह है, इसके अंदर जंग नहीं करनी चाहिए। हुआ क्या कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है कि 8 सहाबा इकराम जो मुहाजिर थे, या 10 सहाबा इकराम या 12 सहाबा इकराम, 8 भी आता है 12 भी आता है, इनका एक लश्कर दे के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ एक ख़त मुबारक दिया और अब्दुल्लाह बिन जहश को फरमाया कि आप जब 2 दिन की मुसाफत पे पहुंचे तो वहाँ चल के आपने ये ख़त खोलना है। वहाँ पे जाके आपने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से चलते जाएँ और मकाम नखला जो है वहाँ पे आप तशरीफ़ लेके जाएँ और वहाँ पे जो काफ़िलों की मूवमेंट है अरब्स की, कुरैश की, वो हमें बताएँ। तो ये सहाबा इकराम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहुँच के देखा था एक कुरैशी का काफ़िला था, रजब की आखिरी तारीख थी, 30 रजब थी, तो काफ़िला एक जा रहा है वहाँ पे ना कुरैशियों का, तो वो जा रहा है, उसके साथ सिर्फ 4 लोग थे, अमर बिन हज़मी था उनमें से एक शख्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में फ़ैसला किया सहाबा किराम ने कि अगर हम इसको आज छोड़ते हैं तो कल ये हरम में दाखिल हो जाएगा और ये जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो क्यों ना हम इनको पकड़ लें। तो इन्होंने मशवरे के साथ फिर तीर चलाया। हज़रत जिन्होंने इस्लाम के अंदर पहला तीर चलाया करते थे, अभी नाम मेरे उनके ज़हन में आ जाएगा, तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा फ़ख्रिया फरमाया करते थे इस्लाम के अंदर जो पहला तीर है वो मैंने चलाया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने तीर चलाया तो अमर बिन हज़मी जो है ये मारा गया, बाकी 2 जो हैं उनको कैद कर लिया गया। 4 लोग टोटल उस काफ़िले के साथ थे और एक जो है वो भाग गया। तो इनको लेके जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप आके पेश हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، میں نے آپ کو حرام مہینوں کے اندر قتل کرنے کی کب اجازت دی تھی؟ آپ نے خود سے فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو اللہ نے نا وہ والی یہاں پہ بیان فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، یہ آپ سے حرام مہینوں کے اندر قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فی کبیر وصد، لیکن ان سے کوئی وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اللہ فرماتا ہے ہاں یہ اس بات پہ تو طعنہ زنی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حرام مہینوں کے اندر قتال کیا ہے، ان سے اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ یہ تو پوچھیے، ان سے یہ پوچھئے کہ جب آپ نے صد عن سبیل اللہ، جب آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وہ کفر بہ، آپ اللہ کا انکار ہی کر دیتے تھے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو جانے کو روکتے تھے، اخراج من منہ، اور وہاں سے لوگوں کا نکال دینا، جو مسلمانوں کو نکال دیا تھا، منہ اکبر عند اللہ، وہ اللہ کے سامنے بڑا گناہ ہے، یہ جو تم چھوٹے گناہ کی بات کر رہے ہو، تم نے تو مسجد حرام سے لوگوں کو نکالا، وہاں اللہ کا انکار کیا، وہاں لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد میں نہیں جانے دیا، والفتنۃ اکبر من القتل، فرمایا جو فتنہ تم پھیلاتے رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت، تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس کو سریہ نخلہ کہا جاتا ہے، سریہ عبداللہ بن جحش بھی کہا جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کی جو خرابی ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے، ویسألونک ماذا ینفقون، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ، نے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت، یہ جو ہے شراب والی ممانعت، دیکھو کہ جب پہلی دفعہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے جب یہ سنی تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے لیے شافی حکم نازل فرما، تو دوبارہ پھر آیت بینہ جو ہے اتری، پھر تیسری دفعہ حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ ہمارے لیے شافی حکم نازل فرما، تو پھر دوبارہ جو شراب ہے وہ مکمل، یا ایھا الذین آمنوا، دوسری دفعہ آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت، حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ یا اللہ شافی حکم نازل فرما، تو اللہ نے فرمایا پھر وہ آیت کے آخر میں حال انتم منتہون، تو کیا تم اس سے رکتے ہو؟ وہ جب فرمایا اللہ نے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہم رک گئے ہمارے رب، ہم نے اس سے توبہ کر لی، اب ہم قریب نہیں جائیں گے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے، وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایماندار جو لونڈی ہے وہ ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ایک جو مومن مرد ہے وہ مشرک مرد سے بہرحال کئی گنا اعلیٰ ہے، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں جو مشرک ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بإذنہ اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آگے پھر چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، خواتین کے معاملات جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا، حیض کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کیا، اگر بار بار کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قسمیں کھاتے رہنا، پھر فرمایا لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا واللہ باللہ تاللہ کلہ کہنا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری لغو جو قسمیں ہیں اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن بار بار قسمیں اس طرح سے کھانے سے ممانعت کر دی، الذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ 40 دن کے روزے رکھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اسی دوسرے پارے کے اندر پھر طلاق کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس فرمایا، الطلاق مرتان، کے 2 دفعہ طلاق، پھر آگے پورا پروسیس جو ہے طلاق کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا جو تیسرا اس کا حصہ ہے اس میں بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ یہ طلاق کے سارے مسائل اتنی ڈیٹیل میں بیان کر کے فرماتا ہے کہ یہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کن کو؟ منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے ان کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ
دودھ پلائیں، اور ساتھ ہی آگے اسی آیت میں فرما دیا کہ ان کا جو نان نفقہ ہے وہ پھر جو اولاد کا باپ ہوگا اس کے ذمہ ہوگا۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھے۔ اللہ نے یہاں پہ جو عدت کا وقت ہے اس کو متعین فرمایا، اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کے اندر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنے نمازوں کی والصلاۃ الوسطیٰ، اپنے نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، جو عصر کی نماز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی وہ حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کو تاکید کے ساتھ پڑھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا جو اللہ کو قرض حسنا دے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے بلکہ اس لیے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ وہ کئی گنا ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس کر دے۔ واللہ یقبض یبسط، اللہ نے بتا دیا کہ یہ مال جو دو گے نا قرض حسنا کے طور پہ، اس سے اللہ بڑھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض، اللہ ہی بڑھاتا ہے، اللہ ہی فراخی عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے، ویلی ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ آگے پھر آخر میں یہاں پہ آ کے ہاروت اور طالوت اور جالوت کا جو واقعہ معاف کیجیے گا وہ پھر دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت نہیں دیکھی؟ اذ قالوا لنبی انہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے ہمارے نبی آپ جو ہے نا ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم قتال الا تقاتلوا، تو نبی نے کہا، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام ان کا نام تھا، بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تشریف لے کے آئے ہیں، تو یہ ان کے سارے جہاد کا واقعہ یہاں پہ اللہ نے ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ آپ بادشاہ مقرر کر دیں، تو بادشاہ جب مقرر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ اس کے اندر مقرر کیا گیا، بڑا ڈیٹیل میں پڑھنے والا خوبصورت واقعہ ہے۔ قالوا وما لنا اللہ، تو اللہ کے نبی نے ان کو قادر شمعون نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تمہارے پر جہاد فرض کر دے پھر تم کرو نہ، تو انہوں نے کہا وما لنا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے جبکہ انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمارے بچوں کو نکال دیا۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم، پھر جب اللہ نے ان کو پر جہاد فرض کر دیا تو وہ منہ موڑ کے بیٹھ گئے اور بیزار ہو گئے، الا قلیلا، لیکن چند لوگ ان میں سے تھے جو جہاد کے لیے، واللہ علیم بالظالم، اللہ فرماتا اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ معاف کیجیے گا پہلے میں داؤد علیہ السلام کہہ بیٹھا تھا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، تو انہوں نے کہا طالوت کو کیوں بنایا گیا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے تو مال بھی نہیں، اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کیوں بنا دیا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو نبی حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چن لے، اور اس کو اللہ نے اس لیے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم، وہ علم میں زیادہ ہے اور جسم میں وہ طاقتور ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے۔ فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تو ان کے پاس نا ایک تابوت ہوا کرتا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، یہ تابوت ہوا کرتا تھا، یہ بنی اسرائیل والے جب کہیں لڑائی کرتے تھے نا اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، اس سے دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ اس تابوت سکینہ کے اندر اللہ نے خود یہاں بیان فرمایا مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات اس کے اندر تھیں، کہا جاتا ہے ان کا ساتھ تھا اس کے اندر، ان کا جو چوگا مبارک تھا وہ تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں اس کے اندر تھیں، تحمل الملائک، اور فرشتے جو ہے وہ جہاں کہیں جاتے تھے ساتھ ساتھ اس کو لے کے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی، حضرت شمعون نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی یہ جو طالوت کو آپ کا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کا جو وہ صندوق ہے نا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ ان کی لڑائی ہوئی تھی، ان سے اٹھا کے لے گئے تھے، ان کی توریت بھی اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ بہت چند لوگ جو تھے وہ توریت کے حافظ جو ہے ان کے پاس بچ گئے تھے۔ آگے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم من نہر، تو اس نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک آگے ایک پانی کا ذخیرہ آ رہا ہے، اس سے اللہ اس نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی وہاں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو پانی نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قل منهم، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، بہت کم لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آج جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمارے ہاں طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ
कसीरतन, तो उनमें से जो अल्लाह से डरने वाले थे ना और जिनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन था, ईमान वाले जो उनमें से थे, उन्होंने कहा कि बड़ी दफ़ा हुआ है कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गालबत फ़ियतिन कसीरतन, बहुत दफ़ा हुआ है कि जो कलील तादाद है ना वो कसीर तादाद के ऊपर अल्लाह के फजल के साथ गालिब आई है बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल आखिरी आयत बय्यिनात आपके सामने रख रहा हूँ। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू, जब उनका मुकाबला हुआ जालूत के साथ, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, बड़ी मशहूर दुआ है। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे ऊपर सब्र को डाल दे, अपने फजल से सब्र ही सब्र हमारे ऊपर नाज़िल फरमा दे, व सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जो है वो साबित कदमी अता फरमा, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फ़अज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, पस मोमिनों ने अल्लाह के हुक्म से काफिरों को शिकस्त दे दी। व कतला दाऊद जालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उस वक्त नबी नहीं थे, वो तालूत के लश्कर में थे, तो उन्होंने जालूत को कत्ल कर दिया। वाताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु, अल्लाह ने उनको फिर इल्म भी अता फरमाया, उनको हिकमत अता फरमाई, उनको मुल्क भी अता फरमाया, बादशाह भी वो। वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम लिबअदिन लफसदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। फिर आगे फरमाया आखिरी आयत बय्यिना जो है इस पारे की 252, उसमें फरमाया तिलका आयतुल्लाहि नतलू अलैका बिल हक़, ये अल्लाह की आयतें हैं, हम हक़ के साथ आपके ऊपर तिलावत करते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम, बेशक आप रसूलों में से हैं। इसके साथ ही जो दूसरा पारा है इसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर खुलासे की तकमील हुई। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ कल दोबारा आपके साथ इसी वक्त में तीसरे पारे के खुलासे के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप मिल के आजिए, दुआ करें कि इस साल भी अल्लाह मुझे हज बैतुल्लाह की तो साद नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।